बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे तो अहम केसेस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़िमनी बजट दिया गया है करोड़ों रुपए का। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा नैब से मुतल्लिक और नैब कानून में जो तरमीम की गई थी, जिसका बार बार जिक्र इमरान खान करते थे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज भी बोल पड़े हैं। नैब तरमीम का जो बड़ा गर्क हुआ है पूरे पाकिस्तान में, जो नैब करप्शन के केसेस थे और किस तरीके से अरबों रुपए की करप्शन करने वाले बैरून मुल्क चले गए हैं, ये जज ने आज जिक्र किया है नैब तरमीम और पार्लियामेंट की इस कानून साजी का। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा बहुत अहम। एक तो चेयरमैन नैब के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है आज सिंध हाई कोर्ट का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा कि किस तरीके से भारतीय चीफ जस्टिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट बार, जो भारत की सुप्रीम कोर्ट बार है, उसमें चूँकि वो रिटायर हुए हैं तो उनकी एजाज़ में इशाइया था। उन्होंने ज़िक्र किया एक छोटे फ्लैट का। उसको मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ जो साबिक चीफ जस्टिस हैं फ़ाइज़ ईसा, उनके साथ कि किस तरीके से अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि उनको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस ये था कि उनके बीवी और बच्चों की बैरून मुल्क जायदादें थीं और जिस दिन वो रिटायर हुए तो उसी रात 11 बजे वो बैरून मुल्क चले गए थे। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपने वालिद का एक वाक़या बयान किया और वो बड़ा अहम है। उनके वालिद कहते हैं, उनके वालिद भी चीफ जस्टिस थे। कहते हैं कि मेरे वालिद ने पूना शहर है भारत का, कहते हैं पूना में एक छोटा सा फ्लैट था, वो ख़रीदा मेरे वालिद ने। कहते हैं मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपने फ़्लैट क्यों ख़रीदा है, आपका क्या उस पूना के शहर में जो फ्लैट है उसमें कोई रहने का इरादा है। कहते हैं उस पर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ मैं इस फ्लैट में कभी नहीं रहूँगा, मगर मैं चाहूँगा कि तुम अपने कैरियर के दौरान इस फ्लैट को अपने पास रखना, यानी बेचना नहीं, इस फ्लैट को अपनी मलकियत में रखना। क्यों? इसकी उन्होंने ये पेश की कि अगर कभी ऐसा लगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ भारत जो अभी रिटायर हुए हैं, उनके वालिद जो चीफ जस्टिस गुजरे थे, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मैं एक फ़्लैट इस वजह से एक छोटा सा फ्लैट मैंने ख़रीद के रखा हुआ है और आपने अपनी दौरान मुलाजमत ये अपने पास रखना। इसके अलावा उनके नाम पे कोई जायदाद नहीं थी। कहते हैं ये आप अपने नाम रखिएगा, क्योंकि अगर कभी ऐसा लगे कि अखलाकी बुनियाद दो पर लग रही है तो कम से कम एक छत तो सर के ऊपर होनी चाहिए कि आपको लगे कि आप अपनी जो अखलाकियात के मुताबिक और आपको किसी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए और कोई ऐसा फ़ैसला है जिसमें आपकी अपनी अखलाकी जो बुनियाद है वो दो पे लग रही है, तो फिर आपने छोड़ देना है इस नौकरी को और आपने छोड़ देनी है सरकारी रिहाइश गाहों को और आपने उस छोटे से फ्लैट में आपके लिए एक आसरा बना रहा हूँ कि अगर कभी आपकी जो ज़मीर है वो दो पे लगने की बात आ जाए, कभी आपका किरदार जो है वो दो पे लगने की बात आ जाए, अखलाकी बुनियाद आपकी दो पे लगने पर आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सर पे एक छोटी सी छत भी है। वो कहते हैं कि मैं इसलिए जानता हूँ कि मेरे पास कोई घर या फ्लैट नहीं था, मेरे वालिद ने मेरे लिए एक छोटा सा फ्लैट ख़रीदा ये सोच कर कि अगर कभी आपकी जो ज़मीर का सौदा करने का कोई कह दे और अखलाक की बुनियाद का सौदा करने का कोई कह दे, तो फिर आप अखलाक की बुनियाद बचाते हुए अपना सर छुपाने के लिए उस फ्लैट को ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये किरदार है इन लोगों का जो आइन और कानून की बात करते हैं। हमें तो बार बार ये कहा जाता था आइन पढ़ते ही कोई नहीं है, आइन को आजकल पढ़ना छोड़ दिया गया है, आइन की किताब को साथ ही नहीं लेके आते, बुकला नहीं लेके आते, जजेस नहीं पढ़ते, हाई कोर्ट के जजेस नहीं पढ़ते, लगता है हाई कोर्ट के जजेस को दोबारा आइन पढ़ाना पड़ जाएगा, ये कहने वाले। और उनका क्या था कि रेफरेंस था बैरून मुल्क जायदादें थी और जायदादों का जब उनसे रसीदात मांगी गई, रसीदें थी नहीं उनके पास, और फिर उसके जब उनसे बात की जाती थी तो वो कहते थे कि जी मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, रेफरेंस खारिज हो गया। लेकिन जिस दिन वो रिटायर हुए उसी रात पाकिस्तान में उनको स्मोक से क्या मामला, वो या और जो माजी के हमारे गुज़रे हैं उनको स्मोक से क्या मतलब, उनको अवाम पाकिस्तान की परेशानियों से क्या मतलब, जिनकी जायदादें पहले बाहर हैं, जिनके बच्चे पहले बाहर हैं और जिन्होंने रिटायरमेंट एक दिन भी नहीं गुजारना पाकिस्तान में, इस वजह से अब साथ मीडिया दावा कर रहा है, सरकारी मीडिया, और यहाँ ऐसी अनहोनी होती देखी है कि इंसान सोच भी नहीं सकता था
کہ کوئی اس حد تک بھی معاملات جا سکتے ہیں۔ تو اب جب یہ خبر آئی ہے تو میرے لیے یہ کوئی انہونی نہیں تھی، اور اب ہم عادی ہو گئے ان خبروں کے کہ جی جو سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ ہیں ان کو بڑا آئینی عہدہ دینے کے لیے میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ جی الیکشن کمشنر چونکہ جنوری میں ریٹائر ہو رہے ہیں سکندر سلطان راجہ، تو اس وجہ سے جو سکندر سلطان راجہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو چیف الیکشن کمشنر کے لیے قاضی فائز عیسیٰ ایک حکومتی یا جو اس وقت نظام ہے اس کے لیے، اور نظام کے لیے ایک ایسی پروپوزل ہیں یا ایسی ان کی سربراہ منتخب کرنے کے حوالے سے وہ ایک فیوریٹ ہیں۔ ہو تو نہیں سکنا چونکہ اپوزیشن لیڈر جب نہیں مانے گا تو یہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بات ہوتی ہے تو سرکاری میڈیا کو دی جاتی ہے نا، تو سرکاری میڈیا کو جب یہ بات دی گئی ہے تو چیزیں کیسے اور کس طرف کیسے چلائی جا رہی ہیں آپ اس کا اندازہ لگا لیں، اور آپ کردار دیکھیں ان لوگوں کا، اور جہاں واقعی آئین اور قانون کی بات ہے اور یہاں آپ کردار دیکھیں۔ دوسری طرف جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ان کو ایک گرانٹ منظور کی گئی ہے۔ آج منگل کے دن وفاق کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس کی جانب سے الیکشن کمیشن کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے 1.317 ارب روپے کی، یعنی 31 کروڑ 1 ارب اور 31 کروڑ کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور کی ہے۔ پورے الیکشن کے لیے نا، پورے پاکستان کے الیکشن کے لیے 45 کروڑ تھی، اور وہ لگے پھر بھی کم تھے، اور یہ ہے تکنیکی ٹیکنیکل ضمنی گرانٹ۔ ایک ہے وہ گرانٹ جو ان کو بجٹ میں ملتی ہے، یہ ضمنی گرانٹ ہے، سپلیمنٹری جس کو گرانٹ کہتے ہیں۔ 1 ارب اور 3 کروڑ کی 31 کروڑ کی یہ گرانٹ ہے، 1 ارب 31 کروڑ کی۔ وزارت خزانہ کے مطابق کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس منگل کو وفاقی وزیر خزانہ و ریونیو محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نے وزارت مواصلات کے لیے جو پاکستان پوسٹ ہے اس کے لیے 16 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی، اور باقیوں کے لیے بھی دی، لیکن جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بلدیاتی ضمنی انتخابات اور اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے یہ منظور کی گئی ہے۔ جو جنرل الیکشن ہے اس کے اوپر 45 کروڑ کا کہا گیا تھا، اور یہ 1 ارب 31 کروڑ کی جو تکنیکی گرانٹ ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی گئی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جو آئینی بینچ ہے، اعلامیہ جاری کیا گیا ہے آج کے اجلاس کا، اور آج کے اجلاس کا جو اعلامیہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امین الدین خان کی زیر صدارت آئینی بینچز کی تشکیل کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ 6 دستیاب ججز 14 اور 15 نومبر سے آئینی کیسز سنیں گے۔ جسٹس امین الدین خان کی زیر صدارت 1 گھنٹہ طویل اجلاس ہوا، اور اس میں جمال مندوخیل نے شرکت کی، محمد علی مظہر بھی تھے ٹیلی فون۔ جسٹس محمد علی مظہر کل اسلام آباد آ جائیں گے اور کل دوبارہ اجلاس ہوگا، چونکہ جو اہم ارجنٹ کیسز ہیں وہ ان کے اوپر کہا گیا تھا کہ محمد علی مظہر صاحب جب اسلام آباد تشریف لائیں گے تو پھر وہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ اب وہ کل تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ عائشہ ملک صاحبہ 14 اور 15 نومبر کو پاکستان میں موجود نہیں ہیں، انہوں نے اتوار کو واپس آنا ہے، تو کل جو اجلاس ہوگا اور اس میں مقدمات، چونکہ کہا تو یہ گیا ہے کہ جی پرانے مقدمات سے شروع کیا جائے گا، لیکن کچھ ارجنٹ نوعیت کے مقدمات ہیں، جیسے الیکشن کا جو معاملہ ہے، ریزرو سیٹس کا جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اسی طریقے سے 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف پیٹیشنز ہیں، اور جو یہ 6 رکنی بینچ ہے یہ 14 نومبر پرسوں سے 9:30 بجے صبح 6 رکنی بینچ سماعت شروع کرے گا آئینی مقدمات پر، اور امین الدین خان کی سربراہی میں مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی، نعیم اختر افغان اور عائشہ ملک، حسن اظہر رضوی بھی اس میں ہیں۔ تو یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو پیش رفت سامنے آئی وہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سرمایہ کاری کے نام پر جو فراڈ تھا اس کیس میں بیان حلفی طلب کر لیا گیا ہے چیئرمین نیب سے۔ عدالت میں سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں سے بڑے پیمانے پر فراڈ کے کیس میں ڈی جی نیب کراچی، چیئرمین نیب اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ عدالتی احکامات کے مطابق تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ نیب کی جانب سے معاملے کی باضابطہ تحقیقات نہیں کی گئیں، متاثرین کے بیانات لیے بغیر تحقیقات مکمل کر لی گئیں۔
عدالت نے کہا کہ آپ کی مرضی کے مطابق تحقیقات نہیں ہوں گی، آپ کی درخواست نمٹا دی گئی تھی، عدالتی آرڈر کے مطابق تحقیقات ہو چکی ہیں، یہ کوئی زندگی بھر چلنے والا کیس نہیں ہے۔ بعد ازاں عدالت نے توہین عدالت کے کیس میں چیئرمین نیب، ڈی جی نیب کراچی سمیت فریقین سے 2 ہفتوں میں بیان حلفی طلب کر لیے ہیں توہین عدالت کی درخواست پر، توہین عدالت کے کیس میں۔ دوسری طرف جو عمران خان بار بار جس کا ذکر کرتے تھے، اور وہ تھا کہ کس طریقے سے جو 100 سے زائد بڑے کرپشن کیسز ہیں وہ ختم ہوں گے، اربوں روپے جو ریاست پاکستان کا چرایا گیا تھا وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان نے اپنے دلائل دیے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ جو نیب ترمیم ہے یہ کالعدم ہو جائیں گی تو مجھے نقصان ہے ذاتی حیثیت میں، لیکن ملک کا فائدہ ہے اور میں ملک کے فائدے کے لیے یہ کیس لڑ رہا ہوں۔ آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو کہ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے آج اپنے دل کی بات کہی ہے آئین اور قانون کے مطابق۔ انہوں نے کہا پارلیمنٹ نے کرپشن کیسز ختم کر دیے، جب ہوش آئے گا بہت دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بات آج ببانگ دول کہی ہے کہ پارلیمنٹ نے یعنی نیب ترمیم کی وجہ سے اربوں روپے کے جو کرپشن کیسز تھے پارلیمنٹ نے وہ ختم کر دیے ہیں۔ ہائی کورٹ میں نیب کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس کی سماعت میں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کرے اور لوگ بھی، کہ اب نیب کی یہ حالت ہے، میں کہتا ہوں نا کہ یہ ایسا ریچھ ہے کہ اب جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، یہ ایسا ہاتھی ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، تو وہ ہم اس کے اوپر خرچہ تو کر رہے ہیں، نیب کے اوپر پیسہ عوام کے ٹیکس کا اتنا ہی لگ رہا ہے، لیکن کچھ نہیں رہا، چونکہ وہ کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتا، سوائے عمران خان کے کوئی نیب کا کسی کے خلاف کیس نہیں ہے۔ اور محسن اختر کیانی صاحب نے کہا یہ بغیر دانتوں والا نیب ہے اور اس کو آپ بھی انجوائے کریں، عوام بھی انجوائے کرے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اہم ریمارک دیے کہ نیب کرپشن کیس کی انکوائری شروع کرنے سے پہلے دیکھ بھی لیا کرے کہ اب تحقیقات کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ پارلیمنٹ نے اربوں روپے کی مالیت کے کرپشن کیسز ختم کر دیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ 100 سے زائد بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے ہیں، کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک بھی چلے گئے ہیں، جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی، جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی جانب سے آج ریمارکس دیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 14 نومبر سے جو آئینی بینچ سماعت کرنے جا رہے ہیں وہ سماعت کس طرف جاتی ہے اور کون سے مقدمات کو، اور کل جب جسٹس محمد علی مظہر صاحب تشریف لے آتے ہیں تو کمیٹی کا کل دوبارہ اجلاس ہے، اس میں کیا اہم جو 26ویں یعنی ترمیم ہے اس سے متعلق کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔